زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين خطب على المنبر ووعظ موعظة بلیغة وسأله السائل من الصحابة یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ووعظتنا كموعظة مودع او كما قال. محترم حاضرین، خادمین مسجد، پردہ نشین خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اس کل کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا پالنہار ہے، جس نے تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بندوں کی گمراہیوں، بندوں کی بے راہ رویوں کے سبب پے در پہ اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ با اخلاق چنندہ پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام ہی انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے، صبح قیامت تک آنے والے تمام نوجوانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین گرامی، آج اس مناسبت سے ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اتباع سنت، اہمیت و ضرورت. عربی زبان میں اتباع کا مطلب ہوتا ہے، اتباع طبیعہ سے نکلا ہوا ہے، اس کے معنی ہے پیچھے چلنا. ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں صحابی کہا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جو لوگ آئے انہیں تابعی کہا جاتا تھا. تابعی یعنی صحابہ کے پیچھے آنے والے. ان کے بعد جو لوگ آئے انہیں تبع تابعی کہا جاتا تھا، کہ صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کے بعد یہ لوگ آنے والے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے دل میں یا ہر ایک کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے. ایک انسان ہے، اگر اس کا دل کھیل کی طرف مائل ہے تو کھیل کے کسی ستارے سے یا اچھے کھیلنے والے سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کے دکھاوے کے لیے یا محبت اس کے دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جیسا لباس پہنتا ہے ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، وہ جیسے کھیلتا ہے وہ ویسے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی حسین و جمیل آدمی کو پسند کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لباس کو اس جیسا لباس بنانے کی کوشش کرتا ہے. غرض ہم دنیا میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی نیتا سے یا کسی ایم ایل اے سے، کسی ایم پی سے یا کسی بھی آدمی سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. مگر جب بات ایک مسلمان کی آتی ہے، ایک قرآن ایک حدیث کے ماننے والے کی آتی ہے، ایک اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کی بات آتی ہے،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کو ماننا ہی چاہتے ہو، کسی کی پیروی کرنا ہی چاہتے ہو، کسی کو اپنا متبع بنانا ہی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدسہ ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کے تعلق سے فرمایا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ آپ جیسے اخلاق کسی کے اخلاق نہیں، آپ جیسا حسن و جمال کسی کا حسن و جمال نہیں، آپ کی جیسی طبیعت کسی کی ویسی طبیعت نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، کتنا بھی ماہر ہو، کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی دور اندیش ہو، کیسا بھی با اخلاق ہو، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نہ صرف صحابہ نے، نہ صرف ان کے بعد آنے والوں نے، نہ صرف اپنوں نے، بلکہ دشمنوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگر روئے زمین پر پھر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو دنیا میں پائے جانے والے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور روئے زمین جب تک یہاں باقی رہے گی، جب تک اسلام کا نام لینے والا ایک بچہ بھی باقی رہے گا، وہ یہ بات کو مانے گا کہ روئے زمین پر اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے اس کو جانچا جائے اور ہر ناحیے سے وہ نمبر 1 ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ قرار دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو قرآن میں ابھارتے ہوئے کم و بیش 25 سے 30 مرتبہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے، حقیقی کامیابی کا وہی مستحق ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اس کا شمار ہوگا۔ غرض اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا کہ تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کو جیسا دیکھتے ہو ویسا بننے کی کوشش کرو، نبی جو کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرو، جس سے روکتے ہیں اسے رکنے کی کوشش کرو، جیسے کھاتے ہیں ویسے کھانے کی کوشش کرو، جیسے پہنتے اوڑھتے بیٹھتے ہیں ویسے پہننے اوڑھنے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے قطعی طور پر فرمایا کہ ہم نے رسول کو بغض اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تم ان کی اتباع کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے بس رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ تم ان کی پیروی کرو۔ ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ نہ صرف اللہ نے قرآن شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش بہا مقامات پر اپنی اتباع پر صحابہ کو ابھارا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے۔ آپ نے تقریر میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ جب صحابہ نے دیکھا تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے ایسی نصیحت کی ہے کہ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہ موضع مودع، ایک آدمی جب اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اہم باتیں جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، آپ ویسے ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں تم کو ویسے ہی نصیحت کر رہا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد ہم کن کن چیزوں کو لازم پکڑے رہیں، آپ ہمیں رہنمائی کیجئے کہ ہم آپ کے جانے کے بعد کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میرے جانے کے بعد بہت سے فتنے دیکھو گے، بہت سی پریشانیاں دیکھو گے، بہت سے مشکلات دیکھو گے، بارش کی طرح تم میں فتنے نازل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے بعد جانے کے بعد مشکلات کو دیکھو، پریشانیوں کو دیکھو، مصیبتوں کو دیکھو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، میرے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اور میرے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ کیسے چلو؟ کہیں پر سمجھ میں آیا
پیروی کر لی، کہیں سمجھ نہ آیا چھوڑ دیا، کہیں مشکل دکھا چھوڑ دیا، کہیں آسانی دکھی پیروی کر لی، کہیں دوسروں کے مطلب کی بات آئی پیروی کر لی، کہیں اپنے مطلب کی بات آئی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجس، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور مثال دیتے ہوئے فرمایا وعضوا علیہا بالنواجس، اپنے جو دانت ہوتے ہیں جبڑے ہوتے ہیں ان جبڑوں میں اس کو پکڑ لو تاکہ وہ چیز تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تم جہاں کہیں بھی جاؤ تمہارے دانت تمہارے ساتھ میں جائیں گے، تمہارے دانتوں میں جو چیز ہوگی تمہارے ساتھ میں ہوگی۔ تم نکاح میں ہوگے تمہارے ساتھ نبی کی سنت ہوگی، تم اپنے گھریلو معاملات میں ہوگے تمہارے ساتھ تمہارے نبی کی سنت ہوگی، تم نماز میں ہوگے نماز میں تمہارے نبی کی سنت ہوگی، تم بیٹھ رہے ہوگے تمہارے ساتھ نبی کی سنت ہوگی، چل رہے ہوگے نبی کی سنت ہوگی، تم عام معاملات میں ہوگے نبی کی سنت ہوگی، جنگ کے ماحول میں چلے جاؤ گے نبی کی سنت ہوگی، کسی مرحلے میں کسی وقت میں نبی کی سنت تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں تمہارے پاس محبوب ہو جاؤں، حتیٰ کہ میں تمہاری جان سے تمہاری مال سے تمہاری ہر چیز سے تمہارے پاس محبوب ہو جاؤں، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے سب سے زیادہ چاہنے لگو۔ صحابہ نے دیکھا اصل نجات نبی کی محبت میں ہے، اصل کامیابی نبی کی اتباع میں ہے، جنت کا راستہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ صحابہ نبی کے پیروکار بن گئے، صحابہ نبی کے متبع بن گئے، ایسے متبع بنے کہ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہا کہ وہ نبی کی تعلیم سے خالی رہا ہو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کی حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ 12 رکعتا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی 12 رکعت نفل نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا رکعتان قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعت، واربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتان بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتان بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتان بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا بتلانا تھا، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، کبھی مجھ سے وہ 12 رکعت نفل نہیں چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس اتباع کا جذبہ ہوتا ہے، نبی کی پیروی کا جذبہ ہوتا ہے، کبھی وہ جذبہ ہمیں سڑکوں تک لے کر آ جاتا ہے، مگر وہ جذبے میں وہ دائمیت نہیں رہتی جو صحابیات کے پاس صحابہ کے پاس پائی جاتی تھی۔ سوچنے کا مقام ہے، ایک مرد آدمی ہوتا وہ کہتا الگ بات ہوتی، مگر ایک خاتون گھریلو مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، باوجود اس کے وہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے جب سے نبی سے سنا ہے جب سے میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا ہے، آج تک میں اس پر مداومت کرتی ہوں۔ ان کے بعد عنبسہ جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ام حبیبہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے اس آدمی کو جو 12 رکعت نفل نماز کی پابندی کرتا ہے، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے وہ حدیث سنی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی مجھ سے 12 رکعت نہیں چھوٹے۔ ام حبیبہ نے عنبسہ سے بیان کیا، عنبسہ نے ان کے بعد آنے والے عمرو بن عوف سے بیان کیا، یہ تینوں جب وہ حدیث کو سن لیتے ہیں، وہ ایک مرتبہ کا سننا ہوتا ہے، وہ پھر بتاتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ہم سے وہ عمل نہیں چھوٹا۔ غور کرنے کا مقام ہے، حدیث کی بات جب بھی آتی ہے، سنت کی بات جب بھی آتی ہے، اتباع کی بات جب بھی آتی ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کرنا واجب ہے یا سنت ہے، کرنا ضروری ہے یا نہیں کرے تو بھی چلیں گا۔ یہاں پر یہ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرض نماز کے بارے میں نہیں بتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بارے میں نہیں بتا رہے، نفل نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور صحابہ نفل نماز پر ایسی پابندی کر رہے ہیں کہ زندگی پوری گزر رہی ہے مگر نفل نماز نہیں چھوٹ رہی۔ آج کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، ایسا بھی کریں گے تو چلے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ عبادات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی،
ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ فرمایا جیسے مجھے روزہ رکھتے دیکھتے ہو ویسے روزہ رکھو۔ حج کی تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم حج کی تعلیمات مجھ سے حاصل کرو، حج کی تعلیمات مجھ سے حاصل کرو۔ اور جب بات نفل نمازوں کی آتی ہے، نفل صدقہ خیرات کی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ الفاظ کا نکلنا ہوتا، صحابہ صحابیات اپنی زندگی اس پر گزار دیا کرتے تھے۔ نہ صرف عبادات، آپ معاملات میں آگے بڑھ کر دیکھیے، عمومی طور پر آج کل جو ہے نکاح کے مسائل پائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فاطمہ بنت قیس، ان کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دیے تھے، یعنی ایک مرتبہ طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر ایک عرصہ گزرا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر جب تیسری طلاق دے دی، عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد نان و نفقہ نہیں ہوتا، یعنی طلاق دینے کے بعد وہ مدت گزرنے تک جو شوہر ہوتا ہے، شوہر پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا نان و نفقہ اٹھائے۔ بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر کے ساتھ کھائے گی، شوہر کے ساتھ پہنے گی، اوڑھے گی، سب تمام چیزیں ہوں گی، مگر سوائے مجامعات کے ہم بستری کے، سب دونوں ایک بستر پر سوئیں گے، ایک گھر میں رہیں گے، ایک گھر میں کھائیں گے پیئیں گے، تمام معاملات ہوں گے، مگر ازدواجی تعلقات نہ ہوں گے۔ کب؟ پہلی طلاق، دوسری طلاق، مگر جب تیسری طلاق ہو جائے گی شوہر پر نان و نفقہ وغیرہ نہیں رہے گا۔ فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول 3 طلاق ہو گئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عدت گزرنے کے بعد آؤ۔ عدت گزرنے سے پہلے ہی 3 لوگ آ کر نکاح کا پیغام دے دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عدت گزر جاتی ہے، مشورے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 3 صحابہ نے پیغام بھیجا ہے، ایک اسامہ بن زید ہیں، ایک ابو جہم ہیں، اور ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان یعنی ابو سفیان سردار کے بیٹے معاویہ، اسامہ بن زید یہ زید بن حارثہ کے بیٹے غلام کے بیٹے ہیں، اور ابو جہم ایک مالدار آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم اسامہ بن زید کو ترجیح دو، اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاویہ ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، یہ ابو جہم ہے، یہ دونوں کو چھوڑ کر آپ اسامہ بن زید کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں معاویہ رجل ترب، معاویہ ایک تنگ دست آدمی ہے، وہ ابو جہم رجل ضراب للنساء، ابو جہم عورتوں کو بہت مارتے ہیں، ولیکن اسامہ تم اسامہ سے نکاح کرو۔ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول اسامہ کالے کلوٹے ہیں، غلام آدمی ہیں، غلام قسم کی طبیعت ہے ان کی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اتباع کیجئے، آپ میری اطاعت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فاطمہ بنت قیس ایک غلام سے نکاح کرنے کے لیے، ایک کالے کلوٹے صحابی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ان دونوں مالدار صحابہ کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بعد میں کہتی ہیں میں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس اتباع کے فائدے میں نے بعد میں اپنی زندگی میں دیکھے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کی زندگیاں ایسی ہوتی تھیں، نکاح کرتے تھے نبی کی اتباع میں، نکاح کو اگر چھوڑنا ہوتا، فسخ کر دینا ہوتا نبی کی اتباع میں، اور ایسے نہیں ہوتا کہ معلوم ہے تو عمل کر لیا، نہیں معلوم ہے تو چھوڑ دیا، نہیں معلوم ہوتا دور دراز سفر کرنا بھی پڑتا تو سفر کر جاتے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، آپ مکہ میں رہنے والے، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا جن سے نکاح ہوا ہے، یعنی آپ کی بیوی عقبہ بن حارث اور ان کی بیوی دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلام میں جیسے ایک بھائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضاعی بھائی بہن سے، یعنی اگر ایک مرد اور ایک عورت نے، ایک بچے نے اور بچی نے اگر ایک ہی خاتون سے دودھ پیا ہے تو بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رضاعی جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے کو حرام قرار دیا کہ کوئی دودھ پلائی ہوئی بہن سے، یعنی جس کا دودھ کا رشتہ ہے وہ رضاعی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، رضاعی بھائی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک خاتون آ کر کہتی ہیں کہ دیکھو اے عقبہ بن حارث، تم کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور تمہاری بیوی کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، اس اعتبار سے تم میاں بیوی رضاعی بھائی بہن ہو۔ عقبہ بن حارث کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، مکہ سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کرتے ہیں، مدینہ آ جاتے ہیں سیدھے۔ جیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے خاموش اختیار نہیں کرتے، فوراً نکل کر آ جاتے ہیں مدینہ، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیف وقد قیل، جب کہہ دیا گیا ہے کہ تم دونوں رضاعی بھائی بہن ہو تو اب تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نبی کا کہنا ہوتا ہے فوراً طلاق واقع ہو جاتی۔
نبی نے کہا فوراً طلاق واقع ہو گئی، پھر انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی بہن کے ساتھ ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے۔ معقل ابن یسار اپنی بہن کو کسی آدمی کے نکاح میں دیتے ہیں، پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق واقع ہو جانے کے بعد دونوں کو ندامت ہوتی ہے، دونوں میں پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ معقل ابن یسار کے پاس وہ آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں پھر سے تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے تجھے عزت دی تھی، اپنی بہن سے تیرا نکاح کروایا تھا، اور میں نے تجھے بستر فراہم فرمایا تھا، باوجود اس کے تو نے میری بہن کے ساتھ بدسلوکی کی اور اسے طلاق دی، لہذا جا میں تیرے ساتھ میری بہن کا نکاح نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ہے اپنی ماں کے تعلق سے، اپنی بہن اپنی بیٹی کے تعلق سے بڑا حساس، بڑا غیور ہوتا ہے کہ اگر ہماری ماں بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، برا رویہ کرے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی ایک طلاق واقع ہوئی ہے، اور جب یہ دونوں ملنا چاہتے ہیں فوراً ان کا نکاح کرا دو۔ اپنی تمام سوچ ایک طرف، اپنی غیوریت ایک طرف، اپنی حساسیت ایک طرف، نبی کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ معقل ابن یسار کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا یہ چیز عمل میں آ جائے گی، فوراً نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کی زندگیاں، یہ تو خصوصی معاملات ہیں، روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، ان تمام معاملات میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے یا کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر تھے اور داخل ہو رہے تھے، ایک پیر اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا، کہا اجلسو، فوراً بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور سے کہہ رہے ہیں، فلاں سے کہہ رہے ہیں، فلاں سے کہہ رہے ہیں، نہیں، حکم نازل ہوا کہ بیٹھ جاؤ، میں جہاں ہوں وہیں پر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلایا اور بعد میں پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود تم دروازے پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے سنا کہ اجلسو، بیٹھو، مجھے آپ کا حکم معلوم ہوا، آپ کا حکم صادر ہونا تھا کہ ہمیں عمل کرنا تھا، ہم فوراً وہاں پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، یہ تو مسجد کی بات ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن رواحہ کے کان میں یہ بات پڑ گئی، آپ راستے پر بیٹھ گئے۔ نبی نے کہہ دیا کوئی شرم کوئی حیا نہیں، اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا، ہم بیٹھ گئے۔ تو حاضرین، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو عمل تھا، یہ اپنی زندگیوں میں جو نبی کی اتباع کو نافذ کرتے تھے، یہ واقعی بڑا غور کرنے کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کسی چیز کا کہہ دینا صحابہ کی زندگیوں کا اصول بن جاتا تھا، صحابہ کی زندگیوں کا قانون بن جاتا تھا۔ وہ لفظ کہنا ہوتا، اپنی مشکلیں ایک طرف، اپنی پریشانیاں ایک طرف، اپنی بھوک اپنی پیاس سب چیزیں ایک طرف، نبی کا حکم ایک طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے آتے، اور علم حاصل کرنے جب بیٹھ جاتے اس لیے نہیں اٹھتے کہ اگر اب اٹھ گیا اللہ کے نبی نے کچھ حدیث بیان کر دی تو محروم ہو جاؤں گا، مس ہو جائے گی وہ حدیث، اٹھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اور جب بھوک لگتی برداشت کرتے 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 اس مرحلے پہ پہنچ جاتے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، لوٹنا شروع کر دیتے، لوٹ پوٹ شروع کر دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری لگ رہی ہے، کبھی کبھار وہ شدت برداشت نہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، مگر پڑھائی کا ایسا شوق تھا، تعلیم کا ایسا شوق تھا کہ نبی کی مجلس چھوڑی نہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا، محسوس کیا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، کہا اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، آپ کے پاس ایک پیالے میں دودھ ہدیہ کیا گیا تھا، ایک پیالہ بھر دودھ آپ کو ہدیہ کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا، طبیعت خوش ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، محسوس کر لیا کہ میں بھوکا ہوں، اب میری بھوک مٹ جائے گی۔ کہا اذهب والحق باہل الصفہ، جاؤ صفہ والوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ صفہ کے جو صحابہ تھے وہ لوگ بھی تعلیم حاصل کرنے والے تھے، گھر بار کو سب کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ سنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کو بلا رہے ہیں، ان کی تعداد 50 60 70 سے زیادہ تھی۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب یہ لوگ آئیں گے، یہ لوگ پی جائیں گے تو پھر مجھے کیا بچے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پیالہ ہے، ایک ہی آدمی پی جائے گا۔ اب یہ 60 70 لوگ جب پئیں گے تو ایک دانہ بھی، ایک قطرہ بھی مجھے باقی نہیں رہے گا۔ مگر بھوک ہے، بہت دنوں کی بھوک ہے، کئی مرتبہ سے نہیں کھایا، کئی لمحے گزر چکے ہیں، نبی کا حکم بھی ہے، کیا کریں گے؟ پہلے نبی کا حکم ہوگا۔ فوراً جاتے ہیں، صفہ والوں کو بلاتے ہیں اور صفہ والے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے رہتے ہیں، صفہ والے پیتے جاتے ہیں، مگر نبی کے حکم کی خلاف ورزی، بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، پیاس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ عام حالات نہیں، خاص حالات میں آدمی کبھی سفر میں ہوتا ہے، سفر خود ایک پریشانی کا نام ہوتا ہے۔ سفر میں آدمی ہوتا ہے، زیادہ کھانے کی چیزیں نہیں، زیادہ اوڑھنے پہننے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ صحابہ جب جنگوں میں چلے جاتے تھے اتنے پریشان ہوتے تھے کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہتا تھا، تو اونٹوں کو کاٹ کر ان کے جو پیٹ میں جو پانی محفوظ ہوتا ہے اس پانی کو نکال کر پیتے تھے۔ ایسے ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے، وہاں پر گدھے کا گوشت بنایا جا رہا تھا۔ آدمی جب بھوکا ہو اور معلوم ہے کہ گوشت بن رہا ہے، بگونا چڑھ چکا ہے، گوشت تیار ہو رہا ہے، جب کھانا، اتنی بھوک نہیں لگتی جب ہم عام حالات میں ہوتے ہیں، مگر جب کھانا تیار ہو چکا ہے، پک چکا ہے، بس کھانے کی دیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہانڈیوں کو چھوڑ دو، آج سے تم گدھے کا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ کیسی شدت والی بھوک ہے، کیسی شدت والی پیاس ہوگی، کیسا حال ہوگا۔ ایک صحابی کی بات نہیں ہے، تمام صحابہ کو دیکھ لیجیے، اب ہر کسی کا یہ عمل کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، ختم کہہ دیا ہے، ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا، ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا، پھر اس میں سے ایک ٹکڑا نہیں کھایا گیا۔ اسی طرح کا مسئلہ آپ کو مدینہ میں ملے گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ شراب پی رہے تھے۔ کیسے شراب؟ شراب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، شراب جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی مزیدار ہوتی ہے، اتنی مزیدار ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ شراب کو بڑے بڑے ڈرموں میں، بڑے بڑے ٹینکوں میں بنا کر زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 500 سال تک وہ اپنے بعد آنے والوں کو وصیت کرتے کہ دیکھو میں فلاں مقام پر ہم لوگوں نے شراب کو گاڑ کر رکھا۔ جتنی پرانی ہوتی اتنی مزیدار ہو جاتی، اور جب کوئی خاص مجلس ہوتی، خاص لوگ آئے ہوئے ہوتے، اس وقت اس شراب کو نکالتے اور مزے سے پیتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں انس بن مالک سب کو شراب پلا رہے ہیں، پرانی شراب ہے، مزیدار شراب ہے۔ کئی لوگ ان کے ہاتھوں میں جام ہے، شراب پی رہے ہیں، جتنی شراب پی چکے اور شراب پیالے میں باقی ہے۔ انس بن مالک کے ہاتھ میں جام ہے، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ آواز سننا ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہ ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ ابو طلحہ نے کہا اے انس بن مالک فوراً جاؤ اور جو جام ہے، جو مٹکا ہے، اس کو فوراً پھوڑ دو۔ اس کو پھوڑ دیا گیا، یہ شراب بہا دی گئی اور فوراً یہ لوگ نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم، اس حکم میں پورا مدینہ شامل تھا، اور جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کی لہریں بہ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام صحابہ نے فوراً بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عمل کیا۔ ایک حکم ہو گیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، ختم، سب کے لیے حرام ہو گئی۔ اب کوئی ایک پیالہ اس کو پینے والا نہیں ہے، ایک گھونٹ اپنے منہ سے لگانے والا نہیں۔ حاضرین گرامی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ کے ماحول میں تھے۔ جنگ خندق تاریخ کی بڑی مشہور جنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی آپ پر حملہ کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی پر آپ نے آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا۔ جنگ بدر ہوئی، لوگ مارنے کے لیے آئے، آپ نے دفاع کیا۔ جنگ احد ہوئی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے دفاع کیا۔ ہر جنگ آپ نے دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا، آپ نے کبھی اٹیک نہیں کیا۔ جب تمام باطل طاقتوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھیلتے جا رہے ہیں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تمام لوگ ایکجو ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔
مکہ والے اکٹھے ہو گئے، خیبر والے اکٹھے ہو گئے، تمام لوگوں نے مل کر ایک حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہا کہ ایک ایسا حملہ کریں گے یا تو اب نبی رہیں گے، صحابہ رہیں گے، یا تو ہم باقی رہیں گے. اور بہت بڑا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ایسا لشکر ہمارے پاس آتا ہے ہمیں گڑھا کھود دیتے ہیں، اتنا بڑا گڑھا کھودتے ہیں کہ ایک ساتھ لشکر ہمارے پاس نہ آ سکے، اور اگر کوئی اتر کر آ رہا ہے تو ہم آسانی سے اس پر حملہ کر کر اس کو روک سکتے ہیں. کئی صحابہ ایکجو ہو گئے، تقریباً تمام صحابہ نے مل کر خندق کھودی. خندق کھودنے کے بعد اتنی بڑی خندق کھود دی گئی کہ اب کوئی اس کو پھلان کر نہیں آ سکتا. یہ کام مکمل ہوا اور وہاں سے ابو سفیان ہزاروں کا لشکر لے کر سامنے آ گئے. مدینہ کا ایسا ماحول تھا، مدینہ ایسی جگہ پر واقع ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے. آنا ہے تو اس راستے سے آنا ہوگا. اس راستے کو کھود دیا گیا کہ یہاں سے کوئی آ نہ سکے. اب یہاں سے آ نہیں سکتے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اتنا انتظار کہ کئی دن گزر جا رہے ہیں مگر وہ لوگ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. اتنے میں معلوم ہوا کہ یہاں پر جو مدینہ میں پیچھے منافق تھے وہ بھی مسلمان عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سوچنے کا مقام ہے، پیچھے بھی دشمن آ چکے ہیں، پیچھے خواتین پر حملہ ہو رہا ہے، سامنے دشمن بیٹھے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا راستہ بن جائے تو وہ ہماری بوٹیاں چبا ڈالیں. اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے سردی کا کڑکڑاتا ہوا موسم ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے سیدھی طرح سے الفاظ تک ادا نہیں کر سکتا، اتنی سردی، کڑاکے کی سردی ہے. اور جب کوئی اپنے ٹینٹ سے باہر نکلتا ہے، کفار و مشرکین تلواریں سے تیر کے ذریعے سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں. بڑی پریشانی کا عالم ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس دن یہ جنگ ختم ہوئی اس سے ایک دن پہلے، ایک رات پہلے بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی. بڑی پریشانی کا عالم تھا، صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو میرے لیے ان کفار کی خبر لے کر آئے گا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ اٹھائے. کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے. نبی کے ساتھ اٹھائے جانا گویا سیدھے سیدھے جنتی ہونے کی علامت ہے. نبی جنتی ہیں، نبی کے ساتھ جو ہوں گے سب جنتی ہیں. دوزخ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑی کامیابی، فوز العظیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو میرے پاس کفار کی خبر لے کر آئے گا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے میرے ساتھ اٹھائے. کتنا ڈر صحابہ پر طاری تھا کہ کسی کی آواز نہیں نکل رہی کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گا. اتنے صحابہ ڈرے ہوئے تھے کہ کسی صحابی کی آواز نہیں نکل رہی کہ میں آگے بڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر پوچھا، دوسری مرتبہ کسی کی آواز نہیں نکلی، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا. صحابہ خاموش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حذیفہ اٹھو اور جاؤ دشمنوں کی خبر لے کر آؤ. اس سے پہلے ایک صحابی کے تعلق سے ایسا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ صحابی جیسے ہی کفار کو نظر آئے، کفار نے تیر لگا کر صحابی کی آنکھ زخمی کر دی، جس کی وجہ سے صحابی زخمی ہو چکے تھے. آنکھ گئی، جان بھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دے رہے ہیں کہ جانا ہے. یہاں جان کے لالے بنے ہوئے ہیں کہ اگر نظر آ گئے تو تیر کا نشانہ بن جائیں گے. یہاں نبی کا حکم ہے کہ نکلو، خبر لے کر آؤ. اب نبی نے کہہ دیا ہے، لا محالہ طور پر نبی کے حکم کی اتباع کرنا ہے. حذیفہ بن یمان نکل جاتے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتے ہیں. پورے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لشکر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی تعداد میں ہیں، پورا لشکر کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر نبی اکیلے حذیفہ بن یمان کو حکم دیتے ہیں جاؤ خبر لے کر آؤ. اکیلے حذیفہ بن یمان اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر نکل جاتے ہیں اور کفار کے درمیان میں گھوم کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر دے دیتے. کیسا ایمان تھا اس صحابی کا، کیسا جذبہ تھا اس صحابی کا، اتباع سنت پر کیا عمل تھا ان کا کہ پورا لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا. معلوم ہے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، معلوم ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مگر نبی کا حکم آ چکا ہے، کسی صورت قدم پیچھے نہیں اٹھ سکتے. اٹھ گئے، نکل گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع. بسا اوقات ہمارے بعض نوجوان ساتھی یا ہمارے بعض ایجوکیٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے، یہ ہماری عقل سے ٹکرا رہی ہے، اسے عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ زمانہ تھا
جب نبی نے حکم دیا تھا. اب زمانہ بدل چکا ہے, یہ ماڈرن زمانہ ہے, ہمیں ماڈرن اسلام کو فالو کرنا چاہیے. حاضرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے وہ عمر بن خطاب ہوتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا ایمان تھا, ایسی ذہانت تھی, ایسی فطانت تھی کہ ان کے حکم سے کئی مرتبہ آسمان سے وحی نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عمر, تمہارے ایمان کے کیا کہنے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ عمر اتنا ایمان رکھنے والے اگر کوئی نبی ہوتے تو یہ عمر ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمر بن خطاب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے رسول کا دور گزر گیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا, عمر بن خطاب کا دور ہے. عمر بن خطاب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, حج کرنے کے لیے گئے ہیں. وہاں پر کیا دیکھتے ہیں, کھڑے ہو کر رمل کرنے کی جو باری ہوتی ہے. رمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں 3 مرتبہ تھوڑی تیزی کے ساتھ طواف کرنا ہوتا ہے, تھوڑی تیزی کے ساتھ طواف کرنا ہوتا ہے. تو عمر بن خطاب وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم یہاں پر رمل کریں. اور کیوں حکم دیا تھا؟ اس لیے حکم دیا تھا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے, مدینہ سے مکہ کو آئے تھے, اس وقت میں کفار کنارے میں کھڑے ہو کر ہم کو دیکھ رہے تھے, اور جب ہم آرام کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے تو کفار ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ گئے, مدینہ کی بیماری سے یہ لوگ کمزور ہو گئے, کیسے آہستہ سے طواف کر رہے ہیں, ان کے اندر ضعف آ گیا, کمزوری آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اپنی چادر کو اپنے کاندھوں سے نکالو اور ایک کاندھے پر چادر رکھو, ایک کاندھے کو کھلا رکھو اور اس طرح سے ڈال لو, استباء کرو اور رمل کرو, یعنی تھوڑا تیزی سے بھاگو. ایسے بھاگو کہ تمہارا جسم ان کو نظر آئے, تمہاری طاقت ان کو نظر آئے, تمہارے بازو ان کو نظر آئیں, اور ان کے دلوں میں تمہارے تعلق سے رعب پیدا ہو, ڈر جائیں. صحابہ نے فوراً اپنے آپ کو استباء کیا, اپنے ایک بازو کو کھلا رکھا اور تھوڑا دوڑ رہے تھے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں, طاقت ہے, حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, ابھی بھی حملہ کریں گے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ تو دور گزر گیا, اب مکہ میں کوئی کافر ہی باقی نہیں ہے, اب یہ حدود حرم میں کوئی کافر آ ہی نہیں سکتا ہے, اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو کفار کو ڈرانے کے لیے تھا, کفار کو بتانے کے لیے تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے, مگر اب رمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. پھر سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, ہمیں مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے, یہ حکم قیامت کی صبح تک چلے گا, لہذا جو ہوتا ہو ہونے دو. رمل کرنے کا حکم دیا گیا, ہم رمل کریں گے, مصلحت ہو یا نہ ہو, نبی کا حکم ہے, ہم اس میں اپنی عقل کو نہیں دوڑائیں گے. نبی نے حکم دے دیا ہے, ہم اپنی عقل کے گھوڑے اس میں دوڑانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے, وہ نبی کا دور تھا گزر گیا, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یہ نبی کا دین انٹرنیشنل دین ہے. جو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہود کو قوم عاد کے پاس بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس بھیجا. مگر جب بات آپ کی آ جائے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس دور میں بھی آپ رحمت تھے, اس دور میں بھی آپ رحمت ہیں, اس دور کے بعد بھی آپ رحمت ہیں. اس دور میں بھی آپ متبع تھے, آپ کی اطاعت کی جانی تھی, اتباع کی جانی تھی. اس دور میں بھی آپ کی اتباع کی جانی ہے, اطاعت کی جانی ہے. آئندہ دور میں بھی آپ کی اتباع کی جانی ہے, اطاعت کی جانی ہے. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی بات پر سر تسلیم خم نہ کر دے. اور کب کرنا ہے؟ آج سن لیے کل کرنا ہے, کل سن لیے پرسوں کرنا ہے. آج ہم نوکری پر ہیں, آج داڑھی نہیں چھوڑ سکتے, بوڑھے ہو جائیں گے, بوڑھے ہونے کے بعد چھوڑنا ہے. آج ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھ رہے ہیں, بعد میں ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھ لیں گے, بعد میں کرنا ہے. آج فائنانس پر گاڑی لے رہے ہیں, بعد میں جب پیسے آ جائیں گے, جب فائنانس کی گاڑی نہیں لیں گے. نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا ہے, آج خواہشات کو پوری کر لیں گے, بعد میں جو ہوتا ہے دیکھا, اب سنی ہے, اب عمل کرنا ہے, اب معلوم ہوا ہے, اب عمل کرنا ہے, اب زندگی پلٹنا ہے, کل آنے والا نہیں ہے.
صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تڑپ ہوا کرتی تھی کہ ہمارا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہو، کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو۔ مدینہ آئے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، دل میں تڑپ تھی کہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ کو رخ کر کر نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہارے دل کی تڑپ کو محسوس کرتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو تم کیا کرو، اب سے تمہاری نمازوں کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر پڑھو۔ یہ حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مغرب کی نماز قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کر پڑھنا تھا۔ عصر کی نماز ہو گئی، وہی نازل ہو گئی، اب مغرب کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر پڑھنا تھا۔ عصر کی نماز مسجد نبوی میں ایک آدمی پڑھتا ہے، پڑھ کر جب مدینہ کے کنارے کو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فوراً آواز لگاتا ہے کہ لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے کہ اب سے قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، اب سے قبلہ کون سا ہوگا؟ کعبۃ اللہ ہوگا۔ یہ آواز صحابہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کل سے عمل کر لیں گے، پرسوں سے عمل کر لیں گے، معلوم کر کر عمل کر لیں گے، بعد میں عمل نہیں۔ نماز کی حالت میں معلوم ہوا کہ نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، نماز کی حالت میں پلٹ جاتے ہیں۔ نماز چل رہی ہے، نماز میں حرکت کرنا بالکل درست نہیں ہے، مگر نبی کا حکم آ گیا ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے۔ نماز میں ہو اتباع کرنی ہے، جنگ میں ہو اتباع کرنی ہے، گھر میں ہو اتباع کرنی ہے، نکاح میں ہو اتباع کرنی ہے، کاروبار میں ہو اتباع کرنی ہے، لباس میں ہو اتباع کرنی ہے، اپنے ہیئر اسٹائل میں ہو اتباع کرنی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ نبی کی اتباع سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن ہوگا۔ مومن بننا ہے، اپنے زندگی کو نبی کی اتباع میں گزارنا ہوگا۔ زندگی میں کبھی یہ نہ کہیں کہ نبی نے یہ کہا ہے تو یہ ضروری ہے کیا، فرض ہے کیا، واجب ہے کیا؟ نبی نے کہا ہے، ہماری زندگی پر واجب ہے وہ۔ اگر واجب نہ ہوتا تو نبی نہ کہتے، نبی نے کہہ دیا ہے واجب ہے۔ اور حاضرین دیکھیے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ نبی کے حکم سے ٹکرا جاتا ہے، ہم پر اس وجہ سے بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیسے؟ احد کا موقع ہے، جنگ احد ایک ایسی جنگ ہوئی، کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، کئی صحابہ کا خون اس میں بہا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے، جب آپ نے جنگ شروع کی، اپنی پیٹھ کی طرف پہاڑ کو کیا، احد پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف کیا، اور سامنے دشمن تھے، اور ایک راستہ ایسا باقی رہ گیا تھا جہاں سے کفار آ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ صحابہ کو تعینات کیا، کھڑا کر دیا، اور ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ سنو، تم پہاڑ کے اوپر سے ہم کو دیکھ رہے ہوگے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں، ہم کفار پر غالب آ چکے ہیں، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ہم ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، ان کے ہتھیار لے رہے ہیں، پوری طرح سے ہم جنگ جیت گئے ہیں، مگر میں تم کو حکم نہ دوں تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا۔ اے صحابہ سنو، تم اگر دیکھ رہے ہو کہ ہم نہیں، کافر ہم پر غالب آ گئے ہیں، کافر ہم کو مار رہے ہیں، کافر ہمارا مال چھین کر چلے گئے ہیں، ہماری لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، سڑ رہی ہیں، ہماری لاشوں کو چیل کوے آ کر کھا رہے ہیں، مگر میں تم کو حکم نہ دوں کہ نیچے نہ آنا تو نیچے نہ آنا، کچھ بھی ہو جاؤ، کسی صورت میں تمہیں پہاڑ سے اترنا نہیں ہے۔ صحابہ جنگ شروع ہوئی، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں کفار کے بھاگنا شروع کر دیے ہیں، معلوم ہوا کہ فتح ہو چکی ہے، کامیابی ہو چکی ہے۔ صحابہ اتر کر مال غنیمت کی طرف رخ کرنے لگ گئے۔ اس میں جو بعض بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نہیں اترنا ہے تو نہیں اترنا ہے، مگر صحابہ نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پشت ڈال دیا اور میدان میں اتر گئے۔ خالد بن ولید جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو چکا ہے، فوراً پیچھے سے آ گئے۔ جو بچے کچھ 10-15 صحابہ تھے فوراً ان کو ختم کر دیا۔ پیچھے سے جب مسلمانوں کی طرف آئے، یہ مسلمان جو آگے بڑھ رہے تھے ان کو معلوم ہوا کہ کفار پیچھے سے آ رہے ہیں، پلٹ کر اپنے بھائیوں پر انہوں نے وار کیا، یہاں پر مسلمان شہید ہونا شروع ہو گئے، اور یہ مسلمان جو یہاں پر موجود تھے، کفار نے آ کر ان پر حملہ کیا، دونوں طرف سے مسلمان
چکی کے دو پارٹ بن گئے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہا، اتنا خون بہا، اتنے پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندانے مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی خون آلود ہو گئی، اتنی پریشانی ہو گئی کہ صحابہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا دیا گیا۔ کئی صحابہ اتنے پریشان ہو گئے، کئی صحابہ نے کہا کہ وہ نبی ہی نہ رہے جن کے لیے ہم لڑتے تھے، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، کچھ نے کہا کہ ہم نبی کے نام پر جیتے تھے، ہم نبی کے نام پر مر جائیں گے، لڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ پورے ماحول کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے پیش کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ جو مصیبتیں آئیں، کئی لوگوں کے ہاتھ زخمی ہوئے، کئی لوگوں کے پیر زخمی ہوئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، کیسے ہوا؟ تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیا کام کرنے گئے تھے؟ کیا کام کرنے گئے تھے؟ نیکی کا کام تھا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نبی کے ساتھ دین کے لیے لڑنے گئے تھے، مر جاتے فوراً جنتی ہو جاتے، ایسا نیکی کا کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ کوئی برائی تھی، کوئی نبی کے حکم کی خلاف ورزی تھی، کوئی کئی درگاہ کو جا رہے تھے، کوئی کچھ فنکشن کر رہے تھے، کوئی ایسا کام کر رہے تھے؟ نہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کی اطاعت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کیا کیا؟ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، پہاڑ سے نہیں اترنا تھا، اتر گئے، اللہ نے کہا تم نے غلطی کی، تمہیں آج سزا مل رہی ہے، یہ تمہارے گناہوں کے سبب، تمہارے نافرمانی کے سبب تم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ کون سے صحابہ تھے؟ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے والے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان پر، ایک لفظ پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے صحابہ تھے۔ ایک صحابی جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں لڑ رہا تھا، میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ مجھے تلوار دیجئے۔ تلوار موجود نہیں تھی، اللہ کے رسول لکڑی اٹھا کر دیتے ہیں، جاؤ اس سے لڑو۔ صحابی یہ نہیں پوچھتے اللہ کے رسول لکڑی تلوار سے کیسے مقابلہ کرے گی، لگاؤں گا تو ٹوٹ جائے گی، نہیں کہتے، لیتے ہیں لکڑی، لے کر جا کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی حملہ کرتے ہیں وہ لکڑی تلوار بن جاتی ہے، اور ایسے جنگ کرتے ہیں، ایسے جنگ کرتے ہیں، بتلایا جاتا ہے کہ جب تک وہ صحابی زندہ رہتے ہیں وہ تلواروں کے ساتھ رہتی ہے اور وہ تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ بتلانا مقصود کیا ہے؟ یہ صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے حکم دیا یہ لکڑی کے ساتھ لڑوں گا، سامنے والا مار دے گا، نہیں، نبی کا حکم ہے لکڑی کے ساتھ لڑنا ہے، لکڑی کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ اتنی اتباع کرنے والے صحابہ، اتنی پیروی کرنے والے صحابہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ذرا راستے سے ہٹے اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، روزے سے ہیں، صحابہ بھی روزے سے، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ صحابہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، روزے سے تھکان محسوس ہو رہی۔ روزہ رکھنا بہت نیکی کا کام ہے، اللہ کو روزہ دار اتنا پسند ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے بندہ، جہنم کو اللہ رب العالمین اس سے مشرق و مغرب کی طرح دور کر دیتا ہے۔ اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو بہت پسند آتی ہے، بہت، مسک سے زیادہ اللہ رب العالمین کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو پسند آتی ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض صحابہ کمزور ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے پانی پی لیا، سب کے سامنے آپ نے افطار کر لیا۔ کئی صحابہ نے سمجھ گئے کہ ہاں اللہ کے رسول نے افطار کر لیا ہے، ہم کو بھی افطار کرنا ہے، یہاں پر روزہ ختم کر دینا ہے۔ مگر بعض صحابہ جن کے پاس طاقت تھی، ہمت تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور صحابہ تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم مغرب تک انتظار کر لیں گے۔ صحابہ کی جو بات تھی اللہ کے رسول کو جیسے معلوم ہی کہا اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ گناہ کا کام تھا، روزہ رکھ رہے تھے۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا دروازہ ہے، روزہ رکھ رہے تھے۔ کیسے رکھ رہے تھے؟ جیسے نبی نے بتلایا ویسے ہی رکھ رہے تھے۔ اسی وقت میں انہوں نے سحری کی تھی، اسی وقت میں افطار کرنے کی بات کر رہے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے تھے۔ مگر کیا کیا؟ نبی نے افطار کرنے کا حکم دے دیا، روزے سے باقی رہے۔ اولئک العصاۃ، یہی نافرمان، یہی نافرمان ہے۔ اپنی زندگیوں میں جانچنے کا موقع ہے، ٹٹولنے کا موقع ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے، ہم اسات میں سے ہیں، نافرمانوں میں سے ہیں یا متبعین سنت میں سے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لباس کو دیکھیے، اپنے چہرے کو دیکھیے، ہماری داڑھیوں کو دیکھیے، ہمارے لباس کو دیکھیے، ہمارے کپڑوں کو دیکھیے، اپنے گھروں کو دیکھیے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے، اپنے گھر میں پائی جانے والی چیزوں کو دیکھیے، پھر اپنے آپ کو دیکھیے، آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا آپ نافرمانوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پر چرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر فرانس کے حالات بدل گئے ہیں، فرانس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ کیسے بتائیے، کیسے بتائیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت جب آتے ہیں آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے. مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، مکہ والے اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، دونوں میں گفتگو ہوتی جاتی ہے. وہاں سے مکہ سے جو سفیر آتا ہے وہ دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھتا ہے نبی کے صحابہ کو دیکھتا ہے. یہ وہ صحابہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تو وضو کے خطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. یہ وہ صحابہ ہے کہ نبی کا آسمان اگر دھوپ لگ رہی ہے فوراً چھتری کر دیتے ہیں، سایہ کر دیتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہے، یہ حکم کرتے ہیں نبی اپنی لاشیں گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نبی کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. یہ نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور جب کسی قوم کا قائد ایسا مقبول ہو، ایسی اس کی اطاعت کی جا رہی ہو، ایسی اس کی اتباع کی جا رہی ہو، وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی، وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی. فوراً مکہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں نے ایران کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے روم کو دیکھا، روم کی سلطنت کو دیکھا، روم کے بادشاہ کو دیکھا. اتنی بڑی سلطنت رکھنے والے، اتنے بڑے بادشاہ، مگر ویسی ہیبت میں نے نہیں دیکھی جیسے نبی کی ہیبت ہے. کیوں؟ ان کی اتباع کرنے والے ایسے ہیں جیسے روم ایران کے متبع نہیں ہیں. وہ بادشاہ ہوگا اپنی جگہ مگر اس کے فالوورز ویسے نہیں ہیں جیسے نبی کے فالوورز ہیں. یہ نبی کچھ کہتے ہیں لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نبی کلی کرتے ہیں، وہ پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اس کو لے لیتے ہیں. ایسے متبع کے ساتھ تم لڑ نہیں سکتے، لڑنا تو چھوڑو تم کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسے پریشان ہو گئے کہ نبی کے خلاف میں پھر کبھی ہتھیار نہیں اٹھا سکے. آج نعوذ باللہ اگر نبی کی کارٹون بنائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ اگر نبی کو ثم نعوذ باللہ اگر نبی کو بدنام کرنے کے چرچے کیے جا رہے ہیں، آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی کے کارٹونوں کو عام کروں گا. کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہم ذمہ دار ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے. یہ ہم ذمہ دار ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام ہم سے جھلکتا نہیں ہے. یہ ہم ذمہ دار ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نبی کی طرح کھاتے نہیں ہیں، نبی کی طرح پیتے نہیں ہیں، نبی کی طرح اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، نبی کی طرح نکاح کرتے نہیں ہیں، نبی کی طرح طلاق دینے کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، نبی کی طرح نمازیں پڑھتے نہیں ہیں. آج ہم ذمہ دار. دور نہ جائیں، اپنے دیگر بھائیوں کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ جو آج نہ جانتے ہوئے جہالت میں جو آج میلاد النبی منا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سلفی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حدیث کے بات ماننے والے ہیں، جو قرآن کی بات ماننے والے. اگر یہ لوگ بھی سچے پکے متبع ہو جائیں، کیا مجال کسی کی کہ نبی کے خلاف کوئی لفظ کہہ سکیں؟ کیا مجال کسی کی؟ یہ وہی لوگ تھے جو نبی کے تعلق سے کہتے تھے کہ اس نے کتاب لکھی تھی The 100. مائیکل ہارٹ جو ایک آدمی تھا، اس نے مائیکل ہارٹ نے The 100 نامی کتاب لکھی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مقام دیا. 100 لوگوں کو اس نے ایسے جمع کیا جس نے اس کائنات میں کارنامے انجام دیے. کسی نے ایروپلین بنا کر کارنامہ انجام دیا، کسی نے بجلی قائم کر کارنامہ انجام دیا. ان 100 لوگوں میں بڑی شخصیات میں اس نبی کو مقام تو دیا مگر سب سے پہلا مقام دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام دیا. عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مقام دیتا ہے تو چھٹا مقام دیتا ہے، نبی کو مقام دیتا ہے تو پہلا مقام دیتا ہے. عیسائیوں نے پوچھا کہ تم نبی کو پہلا مقام دے رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو چھٹواں مقام دے رہے ہو. تو کہا یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر نبی کے خلاف کوئی لفظ نکل جائے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اگر کہہ دیا جائے تو برداشت کر لیا جاتا ہے. ہاں یہ بات اچھی ہے کہ ہم نبی کے لیے اپنی جان دے دیں، نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں، مگر ہماری زندگیاں بھی تو نبی کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری زندگیاں بھی تو نبی کے مطابق ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے آپ کو کوئی مارنے کے لیے آتا، آپ اس کو پلٹا کر جواب نہیں دیتے. آپ کی تجارت ایسی ہوتی، آپ مکہ میں مشہور ہو گئے بہترین تاجر ہیں. آپ کی امانت ایسی ہوتی، لوگ دن بھر آپ کو مارتے، امانتیں رکھانا ہوتا آپ کے پاس آ کر امانتیں رکھاتے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک آدمی اگر مسلمان کی دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے ڈرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، ڈرتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. بازار میں چلے جائیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. مسلمان بحیثیت تجارت زیرو ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان زیرو ہے، معاملات زیرو ہے. اور جہاں تک بات شادی بیاہ کیا جاتی ہے افسوس کے ناخن لینے پڑتے.
خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. صحابہ آتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں, اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں زعفران لگی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا. نبی کو نہیں معلوم صحابی کا نکاح ہو گیا. نبی کون ہے؟ روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. میرا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ نبی سے بڑھ کر, نبی سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. وہ نبی مدینہ میں موجود ہے, وہ نبی بستی میں موجود ہے. نبی کے سامنے صحابی کا نکاح ہو رہا ہے. صحابی نے ضروری نہیں سمجھا نبی کو بلانا, نبی نے ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے بلایا جائے. اتنا سادہ نکاح, اتنا سیدھا نکاح. آج کے دور میں ایسا نکاح کوئی بتا نہیں سکتا. آج میں اور آپ ہیں, ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل کیا ہے. بات بولنے کو بول دیتے ہیں, بات کہنے کو کہہ دی جاتی ہے, مگر جب بات عمل کرنے کی آتی ہے کہیں سے رشتہ داروں کا فورس ہو جاتا ہے, کہیں سے دوستوں کا فورس ہو جاتا ہے, کہیں سے روایتوں کا فورس ہو جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے نکاح اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نکاح میں آنے والا ایک غریب باپ جو اپنی بیٹی کے تعلق سے کئی چیزیں سوچتا رہتا ہے, وہ اس نکاح کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر بات ایسی ہے مجھے اور محنت کرنی ہوگی, مجھے اور کوشش کرنی ہوگی. اس کی بیٹی اور کچھ دنوں تک گھر میں بیٹھ جاتی ہے. بیٹی بیٹھے بیٹھے اگر باپ کا انتقال ہو جائے ویسی ہی بیٹھی رہ جاتی ہے. یہی بیٹی کبھی زنا کی طرف قدم اٹھا دیتی ہے, کبھی بدکاری کی طرف, فحاشی کی طرف قدم اٹھاتی ہے. اس کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہوتا, یہ معاشرہ ہوتا ہے, میں اور آپ ہوتے ہیں جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر یہاں پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے نکاح کر رہے ہیں, گھر میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فنکشن ہال ہے, فنکشن ہال میں کر رہے ہیں. ایک آئٹم رکھ کر کیسا کر سکتے ہیں؟ 4 آئٹم رکھنے چاہیے. 4 آئٹم رکھ رہے ہیں, ویڈیو بھی رکھنی چاہیے. ویڈیو رکھ رہے ہیں, باجا نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کی حدیث کہاں چلی گئی؟ خیر النکاح ایسر ہوا, سب سے بہترین نکاح, سب سے آسان نکاح. تم آج کے دن بھی تو مومن ہونا تھا, آج کے دن مومن سے ہٹ گئے. نکاح بار بار نہیں ہوتا, ایک بار ہوتا ہے تو گناہ کرو گے, ایک بار ہوتا ہے تو مخالفت کرو گے, ایک بار ہوتا ہے تو نبی کی محبت سے دور ہو جاؤ گے. ارے ایک بار ہوتا ہے تو کر دکھلانا ہے, ایک بار ہوتا ہے تو عمل کر دکھلانا ہے. ایک بار ہو رہا ہے پوری خواہشات, پوری تمنا ہے, ایسے ویسے تمام چیزیں. حاضرین دیکھیے, نبی کی اتباع ہم کب نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نبی کی اتباع کی تعلیم نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے تعلیم ہو جاتی ہے مگر ہماری روایتیں ہوتی ہیں, ہماری خاندانی روایتیں ہوتی ہیں, ہمارے گھریلو روایتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں گھریلو روایتیں؟ عمومی طور پر عید کا دن ہوتا ہے, ہم آتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے سامنے پیر پڑنے لگ جاتے ہیں. کوئی نئی بہو آئی, نئی نویلی دلہن آئی, فوراً گھر میں داخل ہوتے, بڑے لوگوں کے پیر پڑنا چاہیے. ایسی کئی روایتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کی اتباع وہاں پر نہیں ہوتی جہاں پر گھریلو روایتوں کو ترجیح دی جاتی ہے. وہاں پر اتباع نہیں ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا علم نہ ہو, یا اتباع نہ ہو, یا خواہش نفس. داڑھی رکھ رہا ہوں, نہیں رکھوں گا تو اچھا دیکھوں گا, کرتا پاجامہ پہننا, پینٹ شرٹ بھی پہننا, اس میں کوئی حرج نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ شرٹ پہننا نبی کی اتباع کے خلاف نہیں. ڈھیلا ڈھالا ہر لباس نبی کی پیروی کرنے والا لباس ہے. ڈھیلا ڈھالا ہر لباس جو آپ کے جسم کو چھپا رہا ہے نبی کی پیروی کرنے والا لباس ہے. مگر چست لباس, اوپر تک آ جانے والا لباس, یا ڈیزائن والا لباس, ایسی کٹنگ ہے جس میں نقشے بنائے جا رہے ہوں, یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ ہماری خواہشات سے ہوتا ہے. ہمارے نکاح آسان ہو سکتے ہیں, جو پیسہ نکاح میں لگ رہا ہے وہ عمرے میں لگایا جا سکتا ہے. ہمارے ایک نکاح میں جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس میں 10 نکاح کیے جا سکتے ہیں. ہمارے مسلم معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس پیسے سے ہم تجارت کر سکتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, کیوں؟ ہماری خواہشات. یہ جو خواہشات ہیں یہ خواہشات نبی کی اتباع سے ہمیں دور کر دیتے ہیں. حاضرین گرامی غور کیجئے, صحابہ ذرا سا ہٹ جاتے تھے تو عذاب آتا تھا. آج اتنے عذابات آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ہر چیز عذاب بن کر آ رہی. بارش ہوتی تھی پہلے, ہوتی تھی, اب بارش ہوئی تو عذاب ہو رہا ہے. حکومتیں بدلتی تھی پہلے, بدلتی تھی, اب حکومت بدل رہی تو عذاب آ رہا ہے. قانون بہت بنتے تھے, اب قانون بن رہا ہے تو عذاب آ رہا ہے. ہر چیز عذاب بن کر آ رہی. کیوں؟ اتباع ہے ہی نہیں, کہیں اتباع نظر ہی نہیں آ رہی. گویا ایسے ہو چکا ہے کہ نبی کی اتباع نہ کرنے کے سبب لوگ جہنم میں جائیں گے. آج اتباع نہیں ہو رہی تو یہ دنیا ہی ہمارے لیے جہنم بن گئی, یہ دنیا ہی جہنم بن گئی. ہر آدمی مارنے کو دوڑتا ہے, ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. حکومت ہو, ہر چیز. بارش کے قطرے بھی گرتے ہیں تو دلوں میں ہیبت ہوتی ہے. کیوں؟ اتباع کا جذبہ نہیں رہا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟
یہ تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں. کیوں ہیں؟ تمہارے لیے. تم اشرف المخلوقات ہو، خیر الامت ہو. تمہارے لیے یہ لائٹ ہے سورج کی شکل میں، تمہارے لیے چاند ہے نور کی شکل میں، نورانیت کی شکل میں. یہ جانور ہیں تمہارے کھانے کے لیے، سواری کرنے کے لیے. تم کیوں ہو؟ میرے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے. ہم عبادت سے دور ہو گئے، ہم اطاعت سے دور ہو گئے. یہ جانور کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یہ غیر مسلم جو کبھی قدموں میں رہا کرتے تھے آج سر چڑھ کر بول رہے ہیں. یہ بارشیں ہمارے ہاتھ اٹھانے سے برستی تھی، آج ہمارے ہاتھ اس میں دھوئے جا رہے ہیں، ہم خود بہہ کر چلے جا رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے. آج اگر ہم نہ بدلے یہ عذابات جو ہفتے مہینے میں آ رہے ہیں، کوئی دور نہیں کہ دنوں میں آنا شروع ہو جائے، کوئی دور نہیں کہ گھنٹوں میں آنا شروع ہو جائے، کوئی دور نہیں کہ جو گلیوں میں آ رہے ہیں وہ گھر پر دستک دے کر ہم پر عذاب آنا مبتلا ہو جائے. لہذا غور کرنے کا مقام ہے. آج ہم بیٹھے ہیں نبی کی اتباع کے تعلق سے سننے کے لیے. آج اٹھیں تو اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک صحابی کی طرح بنا کر اٹھیں. جیسے سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، آج سے جذبہ لے کر اٹھیں. کھائیں گے ویسے کھائیں گے جیسے نبی نے کھانے کا حکم دیا، وہی کھائیں گے جو حلال ہوگا. آج ایک لمحے کے لیے سود کا نوالا برداشت نہیں کریں گے. پہنیں گے تو ویسے پہنیں گے جیسے نبی نے پہنایا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی لباس ہم نہیں پہنیں گے. نماز پڑھیں گے ویسے پڑھیں گے جیسے نبی پڑھا کرتے تھے. ہر چیز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. یہ عذابات ختم ہو جائیں گے، ہم دنیا کے حکمران بنیں گے، آخرت میں نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر نہیں بدلیں گے حالات اور بدلتے چلے جائیں گے اور پریشان ہوتے چلے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری الہ، ہم نے جو کچھ بھی نبی کی نافرمانیاں کی اسے درگزر فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں انسان ہونے کی وجہ سے لغزشیں ہوتی ہیں ان کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں نبی کا سچا متبع بنا. ہمارے لباس میں، ہماری عادات میں، ہماری طبیعت میں نبی کی اتباع کو جھلکا دے. اے اللہ ہمیں ایسا متبع بنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ نبی کے متبع کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، تیرا سچا پکا مسلمان بنا کر زندہ رکھ، تیرے نبی کا متبع بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں خاتمہ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے شفاعت کے ہم مستحق ہوں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.